آج اسحاق ڈار نے پیٹرول 35 روپے مہنگا کر کے نہ صرف مریم نواز کا استقبال کیا بلکہ پوری قوم کی طبیعت ہی صاف کر دی۔ اسحاق ڈار کا اس ہفتے یہ معیشت پر دوسرا بڑا حملہ ہے۔ پہلا حملہ ڈالر کو روپے پر کھلا چھوڑ کر کیا گیا اور آج پیٹرول کی قیمت اوقات سے باہر کر دی گئی۔ اگر پاکستان کی حالیہ معاشی تاریخ سامنے رکھیں تو اس میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے کہ جب بھی ڈالر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی، ڈالر مصنوعی یا حقیقی طور پہ بحران کا شکار ہوا، ڈالر غیر روایتی طریقوں سے اوپر نیچے کیا گیا، اس کی قدر ایک جگہ روک کر رکھی گئی، اس وقت ملک کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے۔ اسحاق ڈار اور ڈالر کا تعلق بہت ہی پرانا ہے۔ ویسے تو تعلق جتنا بھی پرانا ہونا اتنا ہی اچھا خیال کیا جاتا ہے، لیکن ڈار اور ڈالر کا تعلق شاید کبھی اچھا نہیں رہا۔ اسحاق ڈار شریف خاندان کے لیے ہیرو جبکہ اپوزیشن اور کاروباری طبقے کے لیے ویلن کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ کنٹرولڈ معاشی پالیسی کے حامی ہیں۔ 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پابندیوں کا شکار ہوا تو پاکستان میں پہلی بار ڈالر اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے۔ اب عام پاکستانی بینکوں میں پڑے اپنے ہی ڈالروں سے محروم ہو گئے۔ تو اس وقت بھی وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار۔ 2017 میں ڈالر کی قدر کو 100 روپے سے نیچے روک کر رکھا گیا۔ ڈالر کی قیمت مصنوعی طور پہ کم رکھنے کے لیے اربوں ڈالر مارکیٹ میں جھونک دیے گئے اور صرف اس دکھاوے کے لیے زر مبادلہ کا نقصان کیا گیا۔ تو اس وقت بھی وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار۔ معاشی ہندسوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو یا IMF کو قرض کے لیے جعلی اعداد و شمار دینے کا الزام لگا تو اس وقت بھی وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار۔ جو ہی ڈار نے وزیر اعظم کے جہاز میں ملک چھوڑا، ڈالر نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا تو وہ مارکیٹ کے ریٹ پر آ گیا۔ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد PDM اقتدار میں آئی تو اسحاق ڈار کی تو لاٹری ہی نکل آئی۔ مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بنے تو ڈار نے ان کے خلاف جنگ ہی چھیڑ دی۔ لندن میں بیٹھ کر اپنی ہی پارٹی کے وزیر خزانہ کو بدنام کیا، ڈالر کے ریٹ پر تانے دیے، ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لانے کا دعویٰ کیا اور جب خود وزیر خزانہ بنے تو ایک بار پھر ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جناب اس بار نہ ڈالر کو ایک جگہ روکنے کے لیے مزید ڈالرز ہیں، نہ ہی اسٹیٹ بینک حکومت کے کنٹرول میں ہے اور نہ ہی ہماری معیشت میں اتنی جان کے ڈار فارمولے کا بھی بوجھ اٹھا سکے۔ جب ڈار نے ڈالر کو روکنے کی کوشش کی تو ملک میں ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ اور چور بازاری شروع ہو گئی۔ بینکنگ چینل بند اور ہنڈی حوالہ کھل گیا۔ ترسیلات زر میں 16% تک کمی آ گئی، برآمدات میں کمی آ گئی۔ ملک میں ڈالر کا بحران شدید ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ کچھ اور انٹر مارکیٹ میں ریٹ کچھ اور ہو گیا اور جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تو اسحاق ڈار سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈار پس منظر میں چلے گئے اور ڈالر دندنانے لگا تو IMF کو آنکھیں دکھانے والے ڈار چہرے پر ناکامی سجائے میڈیا پر آئے اور سارا ملبہ عمران خان پر ڈال کر انہیں مناظرے کا چیلنج دے گئے۔ تو کیا اس وقت معاشی تباہی کے ذمہ دار اسحاق ڈار ہیں یا سب کچھ عمران خان کا کیا دھرا ہے؟ حسن صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے اماراتی سرمایہ کاروں کو دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان 22 کروڑ کی کنزیومر منڈی ہے، سرمایہ کاری کریں۔ دیکھو، پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستانیوں کے جو حالات ہیں، یہ 100 کروڑ بھی ہوں تو یہ بات بالکل بے وزن ہے، بے معنی بات ہے۔ اس کی وجہ ہے کنزیومر تو ہے لیکن اس میں تو کیپیسٹی نہیں ہے، بائنگ پاور ہی نہیں ہے۔ بل کلنٹن وے بیک انڈیا کے دورے پہ آئے، جب ہمارے بھی وہ ہاتھ لگا کے گئے تھے، ان کی بیگم بھی ساتھ تھیں، تاج محل میں 2 باتیں بڑی خوبصورت کی اس آدمی نے۔ ایک تو اس نے کہا کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، تاج محل کے دیکھو یادداشت اس بڑھاپے میں کتنی اچھی جا رہی ہے۔ اس نے کہا دنیا میں 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے تاج محل دیکھا ہے، ایک وہ جنہوں نے تاج محل نہیں دیکھا۔ اچھا، میں نے ایک سے زیادہ بار دیکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ دوسری بات اس بندے نے کی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہر قیمت پہ اچھے تعلقات، اس طرح کی بات کی رکھنا چاہ رہے ہیں، چونکہ جتنی امریکہ کی آبادی ہے اس سے زیادہ تو ہندوستان میں مڈل کلاس ہے، یہی فرق ہے۔ یعنی پیپل ہو کین افورڈ ٹو بائی۔ ہم 22 نہیں، میں کہتا ہوں 52 کروڑ ہوں، آٹا خریدنے کی کیپیسٹی نہ ہو۔ وہ پرویز مشرف کی ایک آخری تقریر مجھے یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے درمیان میں رک کر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ اب اس ملک کا اللہ حافظ، اور واقعی وہ ہوا۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک فوجی آمر اور ڈکٹیٹر کے دور میں لوگ خوشحال تھے اور ان کے دور میں 2 وقت کی روٹی اس کے لیے ترس رہے ہیں، اور انڈین میڈیا ہمارا دشمن جو 5ویں بڑی معیشت ہو گیا ہے بھارت، اور جس نے 91-92 میں آخری مرتبہ IMF کے پاس گیا، اب اس کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے لڑنا مات یار، وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، ہم 30 روپے آٹا دے رہے ہیں، وہ آٹے پہ ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں، پلیز ان کو بخش دو، وہ بہت مسکین ہو چکے ہیں، بہت فقیر ہو چکے ہیں۔ اور ہمارا وزیر اعظم سر عام کہتا ہے ہم بھکاری ہو گئے ہیں بھائی، میں جس کو فون کرتا ہوں وہ سمجھتا ہے قرضہ مانگنے آ گیا ہے، اور پھر وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں جناب UAE کے صدر کے ساتھ بیٹھا اور پھر میں نے بڑی ہمت سے کر کے، شرم تو آئی لیکن میں نے کہا 1 ارب اور دے دے بھائی، آپ کو سارے پیسے دے دیں گے لیکن اس کے بعد کچھ حل
कुछ कोई चीज है? ये कहते थे ना महंगाई मार्च करते थे कि हम हमारे पास रोड मैप है, कोई रोड मैप के कर्जों से हमारी कैसे जान छूटेगी? मुल्क को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, इसका मतलब क्या समझा जाए? तो ये जो आपके यूएई के, याद रखना ट्राइबल बड़ा सियाना होता है, कबायली से ज्यादा सियाना कोई नहीं होता। और वैसे भी अरबों की तो घुट्टी में है तिजारत, वो हंसते होंगे कि हमें चूना लगा रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है, ये भूखा नंगा मुल्क है, ये तो रोटी खरीदने के काबिल नहीं है। तो इस तरह की बातें ना करें। बेवकूफ बनने के लिए हम जो 22 करोड़ 24 करोड़ बैठे हैं, हमारे साथ अपना रांझा राजी करो। वो अरब इमारात के सरमायाकारों को, एक तो वो ट्राइबल, ऊपर से उनकी तो तारीख तजारत की है, वो बड़े सियाने हैं। सही। जैसे ये फजूल बात है कि यहाँ करे समाया करे, पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला मेला, वही खाम खा। साफी साहब, जमहूरी सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा? देखिए, सिस्टम अगर डिलीवर करता होता तो आज ये हालत कैसे होती है। पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान, इन तीनों ममालिक ने मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पे अपनी जो रियासती ढांचा है और जो माशरती ढांचा है उसको तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। और उस पे रही सही कसर जो है हमारी सियासी कल्चर में, जो इस वक्त बहतान तराशी और इश्तियाल अंगीज़ी की जो आमेज़िश है उसने पूरी कर दी। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैंने एक दो ममालिक जो इनका और का जो है हवाला दिया, अफ़गानिस्तान और ईरान, ये दुनिया में इस वक्त निशान इबरत इसी वजह से है